تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آج 11 اور 12 ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ خاص لمحات ہیں جن کے اندر جو شخص بھی اللہ الصمد کا یہ عمل صرف ایک مٹھی چینی کے اوپر کر لے گا، اتنی دولت اس کو ملے گی کہ بانٹتے بانٹتے تھک جائے گا، پورا سال اس کے گھر سے اور اس کے پاس سے کبھی دولت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ چینی کے ہر ایک دانے کے بدلے آپ کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بھی مانگیں تو آپ کو مل جاتا ہے، کیونکہ حضور کی ولادت باسعادت کے لمحات ہیں، وہ گھڑیاں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خاص انعامات رکھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی اس کے اندر برستی ہے کہ بندہ زبان سے بعد میں مانگتا ہے، مل اس کو پہلے جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس خاص عمل کو ان خاص لمحات میں کرنا ہے۔ اس میں دو چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، ایک تو ایک مٹھی چینی لے لینی ہے، اور اس کے ساتھ دوسری چیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ کو کس چیز کی طلب ہے، کیونکہ جب یہ دو چیزیں آپ اکٹھی ملا کر، کیونکہ 11 اور 12 آپ اس کو آج بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ 11 ربیع الاول آج منگل کا دن ہے، رات جو آنے والی ہے یہ 11 اور 12 کی درمیانی شب کہلاتی ہے، اس رات میں کر لیں تو آپ کو دونوں دنوں کی برکتیں مل جاتی ہیں، یعنی 11 کی بھی 12 کی بھی اور اس رات کی بھی برکتیں۔ سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جس کو ان راتوں کی برکتیں نصیب ہو جائیں وہ بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، وہ بڑے مقدر والا ہوتا ہے، وہ بڑی قسمت والا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو، اور وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو جو ساری زندگی نہیں کر سکے، تو پھر ان دنوں کو کبھی بھی غفلت میں نہ گزاریے گا، کبھی بھی سستی میں نہ گزاریے گا، کیونکہ یہ موقع زندگی بار بار نہیں دیتی۔ آج اس نے موقع دیا ہے، شاید اگلے سال ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے، تو ہمیں چاہیے ہم ان لمحات میں، اس خاص وقت میں اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے، چند ایک چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے انشاءاللہ جسے چاہتا ہے وہ شفا عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، عزت، ذلت، بیماری، شفا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے آپ نے فقط اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو بندہ اپنے یقین کے ساتھ اور دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حضور کا صدقہ مانگتا ہے نا، حضور کی ولادت باسعادت کا صدقہ مانگتا ہے، وہ کبھی بھی اس کی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹتا، کیونکہ ہر قسم کی بندش، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کا دکھ، ہر قسم کی مصیبت سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، رزق میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا رزق اس کے پاس ہے۔ اب اس بندے کو دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رزق اور دولت خود اس کے پاس آتا ہے، اور اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ، کیونکہ یہ سب سے طاقتور ترین عمل ہے، عمل صرف ایک بار کریں اور دل کو سکون دلائیں، اور نور ہی نور اپنے گھر میں دیکھیں، ہر قسم کی نحوست کا خاتمہ ہوگا، ہر قسم کا دکھ ختم ہوگا، ہر قسم کی پریشانی کا خاتمہ ہوگا، بیماریوں کا خاتمہ، تنگیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ذکر عظیم ذکر ہے، اور اس دن میں اس ذکر کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کی ترتیب سمجھنی ہے، کیونکہ دیکھیں اس عمل کے اندر اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اس پر انعامات فرماتا ہے، کیونکہ یہ کلمات کوئی عام کلمات نہیں جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی ولادت و سعادت 12 ربیع الاول کے دن ہے، یعنی کہ جب رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اس درمیانی شب میں، ان خاص لمحات میں، اس خاص وقت میں حضور کی ولادت ہوئی، اس لیے آپ 11 مرتبہ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، 12 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے عمل اس طرح پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے 12 مرتبہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، چاہے آپ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب عمل میں دیکھیے ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ، ایک ایک حصہ بتاؤں گا۔ عمل کرتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا سمجھاتے ہوئے ٹائم لگتا ہے۔ جب آپ عمل کریں گے تو ایسے چٹکیوں میں کر لیں گے، لیکن سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی غلطی کر جائیں تو ان دنوں کی برکتوں سے اور اس عمل کی وہ خاص برکتوں سے بندہ محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے میری کوشش یہی رہتی ہے کہ عمل کی ہر ایک چیز، ہر ایک جز بتا دوں، تاکہ جس بھائی نے محنت کرنی ہے، جس میری بہن نے محنت کرنی ہے، وہ کبھی بھی اس عمل کی برکت سے محروم نہ رہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ، جیسے میں نے کہا ہے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو اللہ کی رضا کی نیت سے کرنا ہے کہ مالک میں تجھے راضی کرنے کی نیت سے اور تیرے حبیب کو راضی کرنے کی نیت سے اور حضور کی ولادت کے استقبال میں یہ عمل کر رہا ہوں، تو مجھے اس کی برکتیں عطا کر۔ دیکھیں، جب ہم اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر ہماری ایسی غیب سے مدد آتی ہے کہ کوئی بھی پریشانی باقی نہیں رہتی، کوئی بھی دکھ باقی نہیں رہتا، کوئی بھی مصیبت باقی نہیں رہتی، کیونکہ یہ عمل ہیں اتنے طاقتور، اتنے پرتاثیر، کرنے والا خود ہی وہ انعامات حاصل کرتا ہے، خود ہی وہ مقام حاصل کرتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ اب آپ نے ذرا توجہ سے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ جیسے میں نے کہا، نیت کر لی، درود پاک پڑھ لیا، اب قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ وہ سورت ہے کہ جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یعنی کھولنے والی۔ آج کے دن جو بندہ پڑھے گا، یہ سورہ مبارکہ اس کا مقدر کھول دے گی۔ اس لیے دوستو، جب آپ یہ عمل پڑھیں گے تو آپ اپنی قسمت کو، اپنے مقدر کو چمکا ہوا پائیں گے، کیونکہ فاتحہ کہتے ہی کھولنے والے کو ہیں۔ تو اس کا آغاز دیکھیں نا، قرآن مجید کی بھی یہ ابتدائی صورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بغیر آپ کو پتہ ہے نماز نہیں ہوتی۔ یہ اتنی کمال کی صورت ہے۔ تو اس لیے جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو پھر آپ نے یہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے اس کے برابر ہی پڑھنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہ کیجیے گا، اور جو چیز پہلے بتائی جائے اس کو پہلے پڑھا جائے، جو بعد میں بتائی جائے اس کو بعد میں پڑھا جائے۔ یہ ایک خاص راز ہوتا ہے ترتیب کا بھی۔ تو جو لوگ اس خاص راز کو جان جاتے ہیں نا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، یہ تو مختصر ہے، اس سے کیا ہونے والا، لیکن وہ فرماتے تھے اگر کسی بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس عمل کی کتنی برکت ہے، کتنی تاثیر ہے، تو کہتے تھے وہ ساری زندگی بیٹھ کر بس اسی ایک عمل کو کرتا رہے اور پھر وہ اس کی برکتیں حاصل کرتا رہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے کہا ہے، آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس سورت کا میں نے ذکر کیا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ سورہ مبارکہ کو آپ نے لفظ آمین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو تعداد عرض کرنے لگا ہوں یعنی 12 مرتبہ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک چیز آپ کو بتا دیا کہ جب یہ اپنے سامنے چینی رکھنی ہے تو یہ باوضو ہی رکھنی ہے، بے وضو آپ نے چینی نہیں رکھنی، باوضو ہو کر، یعنی سب سے پہلا کام ہی آپ نے یہ کرنا ہے کہ باوضو ہو جانا ہے۔ کوشش کرنی ویسے بھی چاہیے کہ آپ 11 اور 12 کے دن ہمیشہ باوضو ہی رہیں، رات کو سوئیں تو باوضو سوئیں، دن کو جب سارا دن جو بھی ذکر و اذکار کریں یا جو بھی کام کریں، یہ 2 دن باوضو ہی رہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ایسی ملیں گی کہ آپ حیران ہوں گے۔ کیونکہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام بھی آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں کیے گئے۔ پھر فرمایا میں بیٹھا ہوا تھا، جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے محمد مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ہمیں
میں نے آپ کے پاس اپنی کتاب بھیجی، اس کتاب میں ایک ایسی صورت بھیجی ہے کہ اگر وہ صورت تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ کی امت سے کوئی شخص یہودی نہ ہوتا، اگر یہ انجیل میں ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی شخص نصرانی نہ ہوتا، اگر زبور میں ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں کوئی بھی بت خانے کا خادم نہ بنتا، لیکن ہم نے اس کو قرآن میں اتارا ہے، اس لیے یہ وہ خاص ہے جو آپ کو عطا کی گئی، کیونکہ اس کے ذریعے ہر بیماری سے شفا مل جاتی۔ صحابہ کرام جیسی ہستیاں بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر دم فرماتے تھے اور اس کی عظیم برکتیں حاصل کرتے تھے۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک بار آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اس کو بغیر بسم اللہ کے پڑھتے جائیں، کیونکہ اس کے اندر شکر گزاری بھی موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارا مالک، تمہارا خالق تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ اس لیے جو شخص اس کے ذریعے ہم اس کے اندر اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا وہ رب ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہر ایک چیز کے پیدا کرنے والا وہ ہے، ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو جو تعداد میں نے عرض کی ہے اس کے برابر پڑھنا۔ اب جو چیزیں عرض کر رہا ہوں کیونکہ اپنی جائز حاجت اور حلال رزق کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، بس یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو جو چیز بتائی جائے، دیکھیں جو میں آپ کو یہ تعداد عرض کر رہا ہوں نا، یہ کوئی قرآن مجید میں نہیں بتائی گئی یا حدیث پاک میں نہیں بتائی گئی، یہ ایک آزمودہ سا عمل ہے اور یہ ایک خاص اعداد کا اور خاص وقت کا، خاص لمحات کا عمل ہے، صرف ایک بار کرنا ہے، لیکن تصور و نیت اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس کو ہم سورۃ اخلاص کہتے ہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو یہ سورہ مبارکہ کی بھی اتنی فضیلت بیان کی جاتی۔ دیکھیں ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں نا جن کی وہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دیکھیں شیطان کئی موقعوں پر رویا ہے، چیخیں مارتا رہا ہے، لیکن ان میں سے ایک موقع یہی ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ اپنے سر میں خاک ڈالنے لگا اور وہ رویا، چیخا۔ آج بھی جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ حضور کی ولادت پر روتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، جو حضور کے غلام ہیں وہ آج خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے آپ سب دوست احباب ضرور حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی کریں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے گا پھر رب کا کیسا کرم برستا ہے، اللہ کا کیسا فضل تمہیں نصیب ہوتا ہے، کیونکہ جس نے بھی اس موقع پر خوشی کی اور اپنے آپ کو خوشی میں لے کر گیا تو الحمدللہ اس کی زندگی بدلتی ہے، اس کی حالات بدلتے ہیں۔ بس دوستو یہی بات کہوں گا، کوئی اور کام کر سکیں یا نہ کر سکیں، میں کہتا ہوں صرف ایک بار یہ جو بتایا ہوا عمل ہے اس کو سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ صرف ایک بار پڑھ لیں، یقیناً جو ساری زندگی نہیں مل سکا اس عمل کی بدولت انشاءاللہ رب نے چاہا تو آپ کو وہ ضرور مل جائے گا۔ اب جس صورت کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، جس صورت کے بارے میں بتا رہا ہوں، اس کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو تعداد عرض کی ہے اس کے برابر، یعنی سورت بسم اللہ ایک مرتبہ پڑھی، اس کے بعد آپ اس کو بغیر بسم اللہ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر اس کی برکتیں کیسے کیسے تمہیں نصیب ہوتی۔ اگر میں اس دن کی برکتیں بتاؤں اور اس دن میں رحمت بتاؤں، اس دن کا فضل بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہوگا، کتنی رحمت ہوگی، تو وقت بہت لگے گا۔ میں صرف اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا کہ آپ نے بس اس عمل کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ہماری ماہ ربیع الاول کے ان برکت دنوں میں ہماری خصوصی دعا ہوگی۔ جو لوگ بھی اس دعا میں اپنا نام، لوگ ہر سال کئی سینکڑوں کی تعداد میں دعا میں شامل ہوتے ہیں، اگر آپ میں سے بھی کوئی بھائی اس دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ فقط ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ میں اپنا نام لکھے، اپنی خاص مقصد اور حاجت بھی لکھے۔ اس موقع پر حضور کی بارگاہ میں نے ہدیہ تحفہ پیش کرنا ہے،
وہ 12 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کا ثواب میرے ملک کر دینا ہے۔ یہ تحفہ ہم سب اپنی طرف سے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، آپ سب مل کر میرے ملک کر دیں، اور میں جتنا درود پاک ہوگا حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے خصوصی دعا آپ کے لیے کی جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی میرا رب ضرور آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا، کیونکہ ایک گھر میں مسلسل جھگڑے ہوتے تھے، بس اس نے پڑھنا شروع کیا اس عمل کو، جو صورت بتا رہا ہوں، بس اس نے پڑھنا شروع ہی کیا تھا توجہ اور یقین کے ساتھ، باقاعدگی سے حلال رزق کا بھی اس نے اہتمام کیا، گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کی، بس رب نے اس کے ایسے حالات بدلے، ایسی زندگی بدلی، اور آج ایسا سکون میں ہے اور اتنا مال و دولت ہے کہ بانٹتے بانٹتے وہ تھک جاتا ہے، پر اس کے پاس سے رزق ختم نہیں ہوتا۔ دوستو یہی تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں، ایک انسان کے حالات بدل دیتی ہیں، ایک انسان کو عروج پر لے جاتی ہیں، ایک انسان کو زوال سے نکال دیتی ہیں، ایک انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ اس لیے آپ جب پڑھیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ عام چیز نہیں ہے، یہ انتہائی شاندار، کیونکہ ایک نوجوان گناہوں میں مبتلا تھا، کسی نے کہا سورۃ اخلاص کی تلاوت کرو، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، اس کو ایسی گناہوں سے نفرت ہوئی، پھر کبھی وہ گناہ کے قریب بھی نہیں آتا۔ اس لیے میں آپ سب دوست احباب سے یہ کہتا ہوں، ان والدین سے کہتا ہوں جن کی اولادیں نافرمان ہیں، اس عمل کو اس تصور کے ساتھ کریں۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، وہ لوگ جو پریشانی کی زندگی میں گزار رہے ہیں، وہ لوگ جو دکھوں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، بس ایک مرتبہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور 12 مرتبہ آپ نے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، ایک بار بسم اللہ کے ساتھ، بقیہ بغیر بسم اللہ کے، اور ہر بار بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے آسانی ہو اس طرح، لیکن آپ کو ایک بار بسم اللہ پڑھنے سے آسانی ہو تو ایک بار پڑھیں، بقیہ آپ 11 مرتبہ بغیر بسم اللہ کے پڑھتے جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے پھر کیسے کیسے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں، تیسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے گا، اس کو بھی ذرا سن لیجئے گا، تاکہ یہ موقع ہم سب کو اللہ نے عطا کیا ہے تو ہم سب دوست احباب اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ اب اسی صورت کی وہی آیت جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، یعنی اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اب ہم نے اس کا ورد کرنا ہے۔ اس کا ورد ایسا ورد ہے اور یہ ایسے کلمات ہیں جیسے یہ صورت وہ صورت ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھی فرمایا تھا، اگر تم اس کی تلاوت کرنی شروع کر دو تو اس کی برکت سے صرف تم امیر نہیں ہوں گے، تمہارے گھر والوں کو بھی اللہ امیر کر دے گا، اور اس کی برکت سے تمہارے ہمسائے بھی غنی اور امیر ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ایسے ایسے کمال کے وظائف ہوتے ہیں، اور لوگوں نے تو اس ایک ایک صورت کی اتنے اتنے اعمال اور وظائف کیے ہیں کہ آپ کو اگر بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر اصل طاقت دیکھیں اللہ کے نام میں ہے۔ یقین اور اخلاص ضرور، صرف الفاظ نہیں، دل کا تعلق بھی ہونا چاہیے عمل کے ساتھ۔ تو ایک گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا، گھر کے ایک فرد نے بس اللہ الصمد، اللہ الصمد کا ورد شروع کیا، ماحول ہی بدل گیا، محبت پیدا ہو، کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں کو جوڑتا ہے، یہ دور نہیں کرتا، توڑتا نہیں ہے، اس سے دل جوڑتے ہیں، دلوں کو ملانے والا ہے، زندگی میں امید پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے دل سے پڑھنا جب بندہ شروع کرتا ہے تو کئی ایسے، اور ایک دکاندار جس کا مسلسل کاروبار میں نقصان تھا، اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور گاہک بڑھتے گئے، کاروبار خوب چلنے لگے، کیونکہ برکت اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ اچانک مالی مدد مل جانا، ایک شخص بھاری قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف سے تقاضے ہو رہے تھے، اور اس نے رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کیا تھا، ان اسماء مبارکہ کو پڑھا، اچانک مدد ملی، قرضے سارے اتر گئے، کیونکہ رزق اور مدد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس کا یقین جس قدر پختہ ہوتا ہے اس کو انعامات بھی اس قدر ملتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ جو آیہ مقدسہ نے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، دنیا کے سہارے عارضی ہیں، اصل سہارا اللہ کا ہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو چھوڑ جاتے ہیں، بالآخر کسی کا کوئی بھی نہیں ہوتا نا، لیکن خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس میں کہتا ہوں دنیا کے تعلق اپنی جگہ، تم بس ایک مرتبہ اپنے رب کو اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے دیکھو، پھر دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے مگر اس کے اندر بے پناہ طاقت ہے، روحانی اثرات کا یہ خزانہ ہے۔ جو شخص اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے وہ کبھی مایوس ہوتا ہی نہیں ہے۔
کیونکہ اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اس کی زندگی بدلتی ہے، اس کی حالات بدلتے، کیونکہ یہ پڑھتے وقت یقین کا عمل ہونا ضروری ہے، دل میں اللہ کی عظمت ہو، صرف اللہ سے مانگیں اور پھر اپنے لیے دعا کریں، دیکھیے پھر کیسے اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے۔ دشمنوں کی شر سے تم محفوظ رہو گے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ صرف اللہ ہی کا، کسی اور کے سامنے تمہیں اب جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کلمات بھی صرف آپ نے 12 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں، کیونکہ قرضے ہوں، بیماریاں ہوں، مصیبتیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہی سب کو دور کرتا ہے، کیونکہ دل کو اطمینان اور سکون دینے والا بھی یہی وہ آیہ مقدسہ ہے، حاجات پوری ہونے کا بھی ذریعہ یہی ہے۔ دیکھیں وہ سب کو دیتا ہے، کسی سے نہیں لیتا، سب اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہی وہ صورت ہے، یہی وہ نام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ وہ جو کامل اور بے عیب ہے، وہ ذات جو سب کی حاجت پوری کرنے والی ہے اور خود کسی کی محتاج نہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی اس عظیم سورت کی آیہ مقدسہ ہے، جس کو پڑھیں گے تو خاص کرم برسے گا، خاص رب کی رحمت ہوگی، خاص کرم نوازی ہوگی۔ اب ان کو بھی آپ نے صرف اور صرف جو تعداد عرض کر رہا ہوں 12 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے غنا کا سوال کرنا ہے کہ مالک تو بڑا غنی ہے، تو اپنے فضل سے مجھے بھی غنی کر دے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ بس انسان کا کام ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اس کو اپنا خالق مان کر، اس کو اپنا رازق مان کر اس کی بارگاہ سے مانگے، تو وہ خالی دامن رہنے نہیں دیتا، وہ ایسے دامنوں کو بھر دیتا ہے کہ پھر وہ دامن کبھی خالی ہوتے بھی نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی طالب علم ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، اور وہ چاہتا ہے رزق کے دروازے کھل جائیں، کم آمدنی میں برکت آ جائے، غیر متوقع ذرائع سے اس کو عطا ہونے لگ جائے، تو بس وہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لے، اور اس کی زندگی ایسے بدلے گی کہ لوگ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ اب آپ نے دوستو اسی طرح آپ نے یہ جو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، جو آپ کو ذکر بتانے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، یہ نام ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ جو اللہ کو غنی مان لے وہ کبھی فقیر رہتا ہی نہیں۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرنا ہے کہ آپ نے یوں کہنا ہے، یا غنیو، یا غنیو، اے غنی، اے غنی، اے بے پرواہ، کیونکہ اس کا مطلب ہے بے نیاز، ہر چیز سے مستغنا، سب کو دینے والا، کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے دل کا بے نیاز ہونا، حرص سے پاک ہونا، اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا، لوگوں سے امیدیں، تو دیکھیں انسان ہم جتنے بھی مالدار ہو جائیں، جتنی بھی دولت آ جائے، جتنے بھی طاقتور ہو جائیں، ہم ایک ایک چیز کے، ایک ایک سیکنڈ کے، ایک ایک منٹ کے، ایک ایک سانس کے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ جو نہیں محتاج وہ بتائے، ہم سب محتاج ہیں اپنی صحت کے، اپنے سکون کے، مگر اللہ کسی کا۔ یہ یقین بندے کو عاجزی سکھاتا ہے، مایوسی ختم کرتا ہے، خوف ختم کرتا ہے، حرام سے بچاتا ہے۔ اس لیے غنا مال میں نہیں ہے، دل میں ہے۔ حسد ختم ہوگا، لالچ ختم ہوگا، ایسا دل دنیا کا سب سے امیر دل ہوتا ہے۔ تو اس ذکر کو بھی آپ نے جو تعداد عرض کی اس کے برابر پڑھنا ہے۔ جب اس کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آگے جو چیزیں، یہ ذکر بالکل مختصر سا ہے، اس کے بعد آگے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے یہ سورۃ کوثر شریف ہے۔ سورۃ کوثر کو اب آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب جو پہلے میں نے ذکر بتایا، جو اللہ کا نام جس کے ذریعے آپ نے غنا مانگنی، یعنی یا غنیو، یا غنیو، اس کے بعد قرآن کریم کی اس عظیم سورت کو پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد بھی جو سورت سے پہلے آپ کو اس میں مبارک بتایا اللہ کا نام، اس کو بھی 12 مرتبہ پڑھنا ہے، اس سورت کو بھی 12 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔